سورہ علق پارہ نمبر 30 سورہ علق. سارے پرانے ساتھی ہیں جی ماشاء اللہ. آواز آ رہی ہے؟ سورہ علق پارہ نمبر 30. کل بھی ہم نے یہ سبق پڑھا تھا لیکن کچھ اہم باتیں آج دوبارہ دہرا لیتے ہیں. آج کے سبق میں آپ پوری طرح سے متوجہ ہو کے بیٹھیں تاکہ بات سمجھ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اس ساتھ ترجمہ آئے تجوید نہیں پڑھیں گے جی. اس ساتھ ترجمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں، وہ رب جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. علق کہتے ہیں لوتھڑے کو. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، اکرم ہے. الذی علم بالقلم. وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ. وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو تعلیم دی اس چیز کی جو انسان نہیں جانتا. یا علم الانسان. انسان کو سکھلایا ما وہ کچھ لم یعلم جو انسان نہیں جانتا تھا. تفسیر. اس سورت کی تفسیر میں کل بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں. سب سے پہلی بات آج کے سبق کی جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے. کائنات کے اندر اگر سب سے بہترین اور آخری کوئی رول ماڈل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، خواہ کوئی مسلمان ہے یا خواہ وہ نان مسلم ہے، اس وقت انسانیت کے لیے اگر کوئی بہترین اور آخری رول ماڈل ہے تو وہ کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس وقت وحی نازل ہوئی، کل میں نے عرض کی تھی کہ یہ پہلی وحی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہی 5 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ضرور ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی، لیکن راجح قول کے مطابق درہ منصور کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ پہلی دفعہ سورہ علق کی یہ 5 آیات نازل ہوئی. اب کیفیت کیا تھی جب آیات نازل ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر، بلکہ کتاب کے بالکل ابتدائی حصے کے اندر نقل کیے. امام بخاری نے پہلا باب ہی یہاں سے باندھا کہ وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے نازل ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. انہوں نے ایک روایت لائی ہے، لمبی حدیث ہے پوری، اس کے اندر پورا واقعہ جو کل بھی میں نے آپ سے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہتے تھے، غار حرا میں. حوالتاً کل میں نے ذکر کیا تھا کہ علامہ زرقانی نے شرح مواہب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30 دن رمضان المبارک کے مہینے کے بقدر غار حرا میں رہے. لیکن جب یہ نئی وحی نازل ہوئی
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کے بعد دیگرے 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے سے سینہ ملایا جیسے 2 دوست ملتے ہیں، اور تینوں دفعہ کہا کہ اقرأ، چوتھی دفعہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد آپ گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، اور اماں خدیجہ کو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل دو، چادر اڑا دو میرے اوپر۔ انہوں نے چادر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد خشیت، مجھے خوف ہے اپنے بارے میں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ کر دیے جاؤں، ختم نہ کر دیے جاؤں۔ تو امی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، سہارا دیا۔ حدیث کا اکثر حصہ میں نے چھوڑ دیا، صرف وہ حصہ عرض کر رہا ہوں جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے۔ بحیثیت رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تھی، وہ صفات اماں خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اماں خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ تو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں کما کے دیتے ہیں، جن کے حق لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان سے حق لے کر دیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز بھی ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَعْيِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کسی کا حق ہو آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، لوگوں کے پاس ہو تو حق لینے میں تعیین کہتے ہیں مدد کر دو، آپ لوگوں کے حق لینے میں مدد کرتے ہیں۔ تو امی خدیجہ نے جو صفات گنوائیں وہ سوچنے کی ضرورت ہمیں ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، قرآن کا نزول نہیں آیا تھا، لیکن قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی ذات، نبی کی ذات کو عام انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، نبی کی ذات تک عام انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم ان کو فالو ضرور کر سکتے ہیں، ان کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں۔ تو میری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ دوسروں کا درد، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزہ رکھ لینا، اس کا نام دین اسلام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پورے کا پورا دین وہ مکمل ایک انسانی زندگی ہے، وہ وے آف لائف ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر کی زندگی ہے، وہ گھر کے اندر کی زندگی ہے، وہ بازار کے اندر کی زندگی ہے، وہ سیاست کے اندر کی زندگی ہے۔ ہر جگہ پر اسلام آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے اس راستے پہ چل کر جانا ہے۔ تو ہمارے لیے بحیثیت رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گنوائی گئی، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَعْيِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، رشتے جوڑنے والے۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کوئی روٹ جائے تو منانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین فارمولہ ہمیں دیا ہے زندگیوں کے اندر۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ بتلایا، ایک اصول دیا ہے کہ زندگی کیسے بسر کریں، زندگی کیسے گزاریں تو آپ کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی، سکون آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی روٹ جائے تو اس کو فوراً مناؤ۔ روٹے ہوئے کو کیا کریں جی؟ منائیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اور اس سے اگلا سٹیپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ آج کی دنیا میں ترجمہ کریں اس حدیث کے اس جز کا تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے تو آپ ریٹرن میں اس کو گفٹ دیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں جی؟ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، آسان زبان میں آپ اس کو گفٹ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر آدمی دوسرے کو اپنے ذہن سے جج کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے خیالات کے مطابق جج کرتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔
یہاں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر محبت سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آدھے معاملے، آدھی لڑائیاں اسی وقت سلجھ جاتی ہیں۔ اور اگر اسے کوئی زیادتی کی ہو، وہ کہتے جی میں نے ایسے کیا ہے، تو آپ ریٹرن میں اس کو دعا دیں فوراً، اور بعد میں اس کے لیے گفٹ بھی بھیجیں۔ کب تک اتنا انسان ہے؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مٹی کی اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ مٹی ہر کسی کو اپنا لیتی ہے، اپنا بنا لیتی ہے۔ اسی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ۔ آپ ہر دفعہ نیکی کریں گے تو اس کے ذہن میں بھی اللہ ڈالیں گے، یار میں تو ظلم کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، ہر دفعہ میرا خیال کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں بھی دل رکھا ہے۔ اکثر جو ہمارے درمیان کی قدورتیں ہوتی ہیں وہ غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ہم دوسروں کو اپنے ذہن سے جج کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کھلاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے کما کر دیتے ہیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسلام نہیں تھا، یہ پہلے کی صفات بیان ہوئی۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز تھے۔ ہمارے ہاں بوجھ سمجھتے ہیں، کوئی آ جائے تو سمجھتے ہیں یار کدھر آ گئے، کیا مصیبت پڑ گئی ہے سر۔ جو آدمی مہمان کو کھلاتا ہے اللہ اسے بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ بہت چیزیں اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ کوئی چیز بیچیں نا تو اس کو ریٹرن میں واپس اگر آ جائے تو خوش دلی سے لے لیا کریں۔ یہ کل میری آنکھوں دیکھا واقعہ، میں دکان پہ بیٹھا تھا ماموں کے ساتھ، ایک آدمی نے ان سے کوئی چیز لے کے کیا واپس لیا ہے، ماموں کے ساتھ لگاتے ہیں کیپیسٹر۔ میں نے ماموں کا، میں نے کہا حدیث ہے واپس لے لیں، اور دل میں کسی قسم کی وہ نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے واپس لے لیا، 1 گھنٹے کے اندر کم از کم 10 پیس ان کے بکے۔ انہوں نے کہا اتنی سیل ان کی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ تو مہمان کو دینا، کھلانا، اور تیسرا وتعیین علی نوائب الحق، لوگوں کو حق لینے میں مدد کرنا۔ ہم الٹا حق خود کھاتے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے ہوتے ہیں، زمینیں ان کی کھائی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شادیاں کروا دی اتنا کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمشیرہ کا حق زمین جائیداد میں بنتا ہے تو اس کو حق دیے بنا صرف شادیوں سے کام نہیں چلتا، شادی سے صرف ٹرکے کی نہیں۔ تو بحیثیت رول ماڈل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنی چاہیے۔ دوسری بات، وہی نازل ہوئی تو قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا جی؟ قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد ادھر ادھر کی کسی چیز کی ضرورت، کسی اور کتاب کی ضرورت، کسی صحیفے کی اور ضرورت۔ آج ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انجیل بھی نازل ہوئی تھی، تورات بھی نازل ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ یا آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو لیکن آپ کا سوشل میڈیا شیطان وہ آپ کے سامنے یہ سوال لے کے آئے جی وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو جب یہ کتاب نازل ہو گئی تو ان کتابوں کی جگہ باقی نہیں رہی۔ ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد ان کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، انتہائی نازک بات، انتہائی اہم بات، آپ کے کام کا ہر گوشہ میری جانب ہونا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں، بولے سارے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن اصولی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ اصولی کتاب ہے۔ ایک نعرہ لگتا ہے کہ قرآن حدیث کو فالو کرو، ہر مسئلے کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بات توجہ سے سنیں، بعد میں کوئی خلش باقی رہ گئی نا تو بڑی نازک بات ہے۔ ہر مسئلے کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ کیا کہا جی؟ ہر مسئلے کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے۔ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے جی؟ اسلام میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے۔ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے، اصول 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، سب سے اوپر قرآن۔ نمبر 2 قرآن کی تشریح حدیث۔ نمبر 3 حدیث کی تشریح اجماع۔ نمبر 4 قیاس، جو قرآن و حدیث سے ہوگا۔ حقیقت میں یہ چاروں چیزیں تشریح قرآن کی ہیں۔ حقیقت میں یہ چاروں چیزیں کس کی تشریح ہیں؟ قرآن کی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں ہے
ہمیں کسی عالم دین کو، کسی بڑے امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دین کا ایک بہت بڑا حصہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ آپ کا دین نامکمل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا قرآن و حدیث میں ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نامکمل ہے۔ وجہ، مثال اول، آپ کے سروں پہ پنکھے چل رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ بجلی نان سٹوریبل اشیاء کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا جواب ہوگا؟ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھیں، ذخیرہ حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھ دیں کہ بجلی کے اوپر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، یا قرآن کی کوئی آیت میں سے کوئی آیت پڑھ دیں کہ قرآن کے یہ احکام ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں فلاں اصول ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اصول نہیں مانتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ وسیلہ بھی جائز ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے، حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے دو، اپنے میتوں کے لیے اصلاح ثواب کرو، اس کے علاوہ اصلاح ثواب جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ نہیں مانتے ہو، حدیث میں اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو کہ ہم اس لفظ سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بجلی میں ہم کیسے جانے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بجلی کا لفظ دکھاؤ قرآن میں، تو بجلی کا لفظ ہے قرآن میں، حدیث میں۔ آپ کے ہاں بینکنگ چل رہی ہے، آج کل ایک دنیا سے دوسری دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں تو یہاں والے پیسے یہاں والوں کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، وہاں پیمنٹ آپ کو وہاں کر دیں گے، چیک دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی مسجد میں اسپیکر لگیں، اسپیکر جائز ہے ناجائز ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کی کوئی جز، کوئی حدیث نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سارے کا سارا اسلام میں ہے، سارے کا سارا دین اسلام میں ہے، اور اسلام 4 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کی تشریح ہے، حدیث کوئی نئی چیز نہیں ہے، حدیث کوئی نئی چیز، اصل میں حقیقت میں حدیث بھی نزول من اللہ ہے، یہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ فرق یہ ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن کے اندر الفاظ بھی من جانب اللہ ہے، اور قرآن کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کا معنی اور مفہوم بھی کس کا ہے جی؟ الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ حدیث کا فرق یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم اللہ کا ہے، معنی اللہ کا ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اجماع کرنے والے جو اجماع کرتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے کوئی مسئلہ نکال کر نہیں لاتے، وہ اسی قرآن و حدیث میں سے مسائل نکالتے ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے جی فقہ کے اوپر کیوں عمل کرتے ہیں؟ قرآن کے اوپر عمل کریں، حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے سرخم تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ مجھے یہ بتلائیں قرآن میں سے جو مسائل نکالیں گے، ہر وقت تو قرآن اٹھا کے نہیں پڑھیں گے نا، مثلا نماز پڑھنی ہے تو نماز کے مسائل قرآن میں سے ہی نکالیں گے، نکال کر کے جہاں جمع کر کے لکھیں گے، اس کتاب کا نام کیا رکھیں گے؟ اس کتاب کا نام کیا رکھیں گے؟ جو نام آپ کو پسند ہے اسی کو نام رکھ لیتے ہیں۔ اگر فقہ کا نام آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ فقہ بنیادی طور پر انہی مسائل کو ہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں سے علماء نے نکال کے لکھے ہیں۔ تیسری بات، میں کسی عالم دین کی، کسی امام کی کتاب پڑھوں، مسئلہ آپ پوچھیں، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، اور مسئلہ بتانے کے بعد میں اسی امام کو گالی دوں، یہ جائز ہے؟ اخلاقی؟ اس دور میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے جو کہے کہ میں پورا کا پورا قرآن و حدیث سمجھتا ہوں۔ 16-18 سال لگا کے ہم نے پڑھا، 8-10 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی، اس کے باوجود آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے استاذ بلکہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یاد ہو، مسئلہ یاد ہو، دلیل بھی یاد ہو، خود عمل بھی کرتے ہو، جب کوئی مسئلہ پوچھے تو نہ بتاؤ، جب تک اس کو کتاب کھول کر دوبارہ دیکھ نہ لو۔ وجہ، اللہ نے انسان پیدا کیا اور غلطی کی گنجائش باقی ہے۔ ہم 24-25 سال لگانے کے بعد بھی کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، تو آج کی دنیا میں جو زندہ انسان ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کتابوں کو پڑھتا ہے، اسی فقہ کو پڑھنے کے بعد وہ مسائل یاد کرتا ہے، پھر بیٹھ کر کے انہی فقہ لکھنے والوں کو گالی دیتا ہے۔ اخلاقاً یہ بات درست، شرعی اعتبار سے بات درست؟ تو قرآن و حدیث میں سے نکالے ہوئے مسائل کا نام فقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں سے نکلے ہوئے مسائل کا نام کیا ہے جی؟ فقہ۔ ان کے اصول 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح صحابہ کریں گے یا ان کے قریب کے زمانے کے لوگ کریں گے۔
آج اگر میں حدیث کی تشریح کروں تو میں کچھ تشریح کروں گا، آپ کچھ تشریح کریں گے، آپ کچھ تشریح کریں گے، آپ کچھ تشریح، یہ تو فساد زمانہ ہے۔ جتنے ذہن ملیں گے ہر آدمی اپنے اعتبار سے تشریح کرے گا۔ تو جن لوگوں نے پہلے تشریح کی ہوئی ان کی بات کو مان لینا، امت کا کسی بات پر اجماع ہو جانا، تو وہ حدیث کی تشریح ہے۔ پھر بعض مسائل ایسے ہوں گے جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن میں تذکرہ ہے، ہم نے مسئلہ مان لیا۔ آپ پوچھتے ہیں چرس کے بارے میں کیا حکم ہے، افیم کے بارے میں کیا حکم ہے، یا آج کل شیشہ چل پڑا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یا آنے والے زمانے میں کوئی نیا نشہ چلے گا اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ اس اصول پر اترتی ہے جس پر شراب اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ اگر اس پر اترے گی تو ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، اگر نہیں اترے گی تو ہم کہیں گے جائز ہے۔ تو چوتھی دلیل قرآن کے بعد، حدیث کے بعد، اجماع کے بعد وہ قیاس ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی صاحب کو؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ بات نازک ہے، بات اچھی طرح سمجھے، نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ بات ساری سمجھ آ گئی؟ ہم قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے، شیطانی ڈالنے کے لیے، اپنا بات سیدھا کرنے، میں آج کہوں کہ مجھے فالو کرو، بھائی کس لیے؟ میں آج یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ممکن ہے کل گمراہ ہو جاؤں، ممکن ہے اللہ کل مجھے مسجد آنے ہی نہ دے، تو میں کس لیے دعویٰ کروں کہ مجھے فالو کرو؟ اس سے بہتر نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے لوگ گزرے ہیں، 1200 سال پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کو فالو کرو، جن کی غلطی کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کسی قسم کا کوئی شبہ کسی کے ذہن میں ہو؟ اس کے اوپر 2-3 باتیں وہ کل میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں گا، وقت بڑا آگے چلا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے جی؟ آج کا کوئی گانے والا، کوئی فلم ساز، کوئی ڈرامے باز، آج کل ہمارے ہاں بات آ گئی تو میں عرض کر دوں اسلامی ڈرامے بھی چل پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری ممبرشپ نہیں بن رہی تو اسلامی ڈرامے بھی چلا دیے۔ اور بھائی ڈرامہ بھی کبھی اسلامی ہوا ہے؟ یہ جو اسلامی ناموں سے مشہور ڈرامے ہیں ان کو دیکھنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے دوسروں کو دیکھنا گناہ ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈرامہ کا بھی اسلامی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہ تاریخی ڈرامہ ہے، بھائی یہ ضیاء وقت ہے، یہ ضیاء جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ مجھ میں پائی جانی چاہیے، آپ میں پائی جانی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے لیے کتاب وہی نازل ہوئی تو یہ کتاب نازل ہوئی، ہمارے لیے جو کتاب ہے وہ یہ کتاب ہے۔ پھر اس کی تشریحات ہے، وہ حدیث ہے، وہ اجماع ہے، وہ قیاس ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سمجھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں خود سے سمجھ سکتا ہوں تو میں اس کی شاگردی کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمیں اپنا شاگرد بنا لے۔ پچھلے مہینے سے 1 مہینہ ہو گیا، ایک کمپنی کا مسئلہ میرے پاس موجود ہے، کئی مفتیان اکرام سے میں نے خود پوچھا، خود بھی کام کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جدید دنیا کا مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا جی۔ تو مجھے ایسے آدمی کی شاگردی اختیار کرنے میں فخر ہوگا جو کہے کہ میں قرآن بھی سمجھتا ہوں، حدیث بھی سمجھتا ہوں، چلو ہمیں اس کے وسیلے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو سمجھنے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ تو جن بڑوں کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر لان تان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں اور ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے دین سمجھ کر کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں آپ کو جو پسند ہے اس کو پڑھیں، جس امام کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کو فالو کریں، اسی کو پڑھنے کے بعد اس کو گالم گلوچ کا مذکم نہ کریں۔ امید ہے آپ کی سمجھ شریف میں بات آ گئی ہو۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں مزید میں عرض کروں گا، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک برحمتک۔